فرمایا میری بات کو پلے باندھ لو، اپنے آپ کو اس بات پر پکا رکھو، یقین جما کے رکھو، جب تک لوگ بدماشی سے، جھوٹ سے، فنکاری سے دور رہیں گے، اللہ کی رحمت ان کے چاروں طرف رہے گی، رحمت زمین سے ابلے گی، رحمت آسمان سے برسے گی، رحمت چاروں طرف سے آئے گی۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا جب تم جھوٹ بولنے لگو گے، بدماشی کرنے لگو گے، عیاشی کرنے لگو گے، حرام خوری کرنے لگو گے، اللہ کے نبی نے فیصلہ فرما دیا تم سب پہ خدا کی لعنت برسے گی۔ یتیم مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش میں ابھی تقریباً 10 دن باقی ہیں، 15 دن باقی ہیں۔ ابرہہ یمن کا بادشاہ، اس نے یہ سوچ کر کہ ساری دنیا بیت اللہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے جاتی ہے، ایک ایسا کوٹھا میں نہ اپنے ملک میں بناؤں، لوگ یہیں طواف کیا کریں گے۔ چنانچہ ابرہہ نے ایسا ہی کوٹھا بنا دیا، اعلان کیا آؤ یمن کے کعبے کا طواف کرو۔ خدا کی قسم تھے تو کافر، تھے تو بے دین، تھے تو جاہل، مگر اتنا پتہ ان کو بھی تھا کہ بیت اللہ کے سوا کسی اور چیز کا طواف جائز نہیں۔ ان کافروں کا یقین تھا، ان بے دینوں کا یقین تھا، ان جاہلوں کا یقین تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا بیت اللہ کے طواف کے لیے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اسی کعبے کا طواف کیا، سارے نبیوں نے کیا، خلیل اللہ نے طواف کیا، ذبیح اللہ نے کیا، کلیم اللہ نے طواف کیا، نوح نجی اللہ نے طواف کیا، عیسیٰ روح اللہ نے طواف کیا، تمام کے تمام نے اسی کا طواف کیا۔ یمن کے بنائے ہوئے کوٹھے کعبے کو کافروں نے قبول نہیں کیا۔ ساری زمین پہ، ساری کائنات پہ او لوگوں سب سے میں نے پہلا اپنا گھر بنایا، عزت والا بنایا، مکے میں بنایا، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا، اسماعیل ذبیح اللہ نے پتھر اٹھا اٹھا کر پکڑائے، سیدہ ہاجرہ جیسی مائی پانی لاتی ہے، حضرت سارہ جیسی روٹیاں پکا کے لاتی ہیں۔ اور دنیا کے مسلمانوں اور مسلمان پاکستان کے ملتان کے مسلمانوں، ذرا کعبے کا مستری تو دیکھو خلیل اللہ ہے، کعبے کا مزدور تو دیکھو ذبیح اللہ ہے، بنانے والے کی گھر والی تو دیکھو، مزدور کی اماں سیدہ ہاجرہ تو دیکھو۔ اللہ نے قرآن میں جس کا ذکر فرمایا، ارے یہ کعبہ نبیوں نے بنایا، اللہ نے بنوایا، آج اگر تیرے جیسا میرے جیسا کوئی اور بنا بیٹھے، ہزاروں نہیں کروڑوں کعبے بنائے، خدا کی قسم وہ کعبہ طواف کے لائق نہیں ہو سکتا۔ یہ کعبے کی توہین ہے، بیت اللہ کی توہین ہے، اس بنانے والے مستری کی توہین ہے، اس بیت اللہ کے مزدور کی توہین ہے، اور پانی لانے والی ہاجرہ کی توہین ہے، روٹیاں پکا کر کے لانے والی سارہ کی توہین ہے۔ یمن کے بادشاہ نے کعبہ بنایا، لوگوں نے طواف کرنے کے بجائے پخانہ کر کر کے اس کا کوٹھا بھر دیا۔ دیکھا کیسے رد کیا۔ ابرہہ کو آگ لگ گئی، کہنے لگا جب تک اس کعبے کو میں گرا کے نہ ہوں، جب تک اس اللہ کے گھر کو منہدم نہ کر دوں، اس مکے والے خانہ کعبے کو ملیا میٹ نہ کر دوں، لوگ اس وقت تک میرے کعبے کو نہیں مانیں گے، میرے بنائے ہوئے کو نہیں مانیں گے۔ طاقت کے بلبوتے پر اٹھا، ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا۔ کس وقت لے کر آیا؟ جبکہ دو جہان کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شکم مادر میں ہیں۔
अबरहा ने आकर के अरफात के करीब मुजदलिफा की बाईं तरफ वादी मुहस्सर में डेरा लगा दिया। अब्दुल मुत्तलिब जो हुजूर का दादा है, उसके ऊंट वहां चल रहे थे। अबरहा बादशाह के सिपाहियों ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के ऊंट पकड़ लिए। अब्दुल मुत्तलिब को पता चला वहां मक्के में कि मेरे ऊंट बादशाह एक आया हुआ है, हाथियों की फौज है, बड़ी ताकतवर फौज है, और वो ऊंट पकड़ बैठा मेरे और काबे को गिराने आया। अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त बैतुल्लाह के मुतवल्ली थे, इंचार्ज थे। तो ये गए और अबरहा से मुलाकात की। वो समझा शायद ये कोई काबे के बारे में बातचीत करने आए होंगे, कुछ लो कुछ दो की बात करेंगे। चलो और नहीं तो मैं यूं ही तय कराऊंगा, एक साल तेरे काबे का तवाफ होगा, एक साल मेरे काबे का तवाफ होगा, एक साल लोग इधर आएंगे, एक साल लोग उधर जाएंगे। अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ लाए और अबरहा से मुलाकात करके कहा कि भाई तेरे सिपाहियों ने मेरे नाजायज ऊंट पकड़ लिए हैं, मैं अपने ऊंट छुड़ाने आया हूं। मैंने कहा कमाल है, आप काबे के मुतवल्ली नहीं? कि हां हूं। काबे की चाबियां तुम्हारे पास नहीं? कि हां मेरे पास है। ये कमाल है तेरी, काबे की बात नहीं करता, ऊंटों की बात करता है। तुझे अपने ऊंटों की पड़ गई, काबे की बात कर। हां किस तरह करना है? अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दे दिया, ऊंट मेरा माल है, इसलिए मैं छुड़ाने के लिए आया हूं। और ये तेरे दिल में गलत ख्याल है, काबा मेरा नहीं, काबे वाला कोई और है। बैतुल्लाह मेरा नहीं, बेशक चाबियां मेरे पास हैं, बेशक वहां का इंतजाम मेरे पास है, बेशक मैं वहां का मुतवल्ली हूं, लेकिन तेरा ख्याल गलत है। काबे का मालिक मैं नहीं, काबे का मालिक तो वो है जो तेरा भी मालिक है, मेरा भी मालिक है, सारे जहान का वही मालिक है। वो तुझसे खुद बात करेगा, मालिक मैं मालिक ही नहीं, मैं बात क्यों करूं? फिर उसने कहा कि जी इंतजाम तो आपके पास है ना, जो बात करनी है वो आप बात करें। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दे दिया, फरमाया मैं नहीं जानता, काबे वाला जाने और तू जाने। तेरे पास हाथियों की फौज है, मेरे पल्ले कुछ नहीं, वो खुद तेरा मुकाबला करेगा। जब ज्यादा मजबूर किया अबरहा ने, अब्दुल मुत्तलिब ने एक ही बात कह दी, और सारी जमीन का मालिक वो, आसमान का मालिक वो, समंदरों का मालिक वो, दरियाओं का मालिक वो, तेरी फौज का मालिक वो, मेरा खालिक और मालिक वो तुझसे खुद नहीं बढ़ेगा। मेरा काबा है ही नहीं, मालिक कायनात का है, वो खुदा तुझे खुद संभालेगा। अबरहा से इतनी बात कह दी हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, और उसके बाद घर गए। परेशानी है इलाही, मैं क्या करूं? मेरे पास तो लश्कर नहीं, मेरे पास तादाद नहीं, मेरे पास फौज नहीं, इसके पास तो हाथियों वाली फौज है। मगर इतना तो कर सकते थे। उसी वक्त अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया, ऐ बेटी आमना, ओ आमना, चलो बैतुल्लाह में चलकर दुआ मांगे। अब्दुल मुत्तलिब ने सैयदा आमना को साथ लिया। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेट में है, चली जा रही है, और काबे में ले गया दादा, और हाथों में गिलाफे काबा पकड़ा दिया। हजरत आमना के हाथों में गिलाफे काबा है, और हजरत आमना दुआ मांग रही है। हजरत सैयदा आमना कहती है, ओ मौला तेरी मर्जी, तू करीम है, तू रहीम है, तू खालिक और मालिक है। मौला हमने तो सुना था कि इस घर को बसाने वाला आने वाला है,
اور آج اس بیت اللہ کو ہاتھیوں کی فوج لے کر گرانے آیا دشمن. سیدہ آمنہ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں, دعا مانگ رہی ہے, اور تمہیں تو دعا بھی نہیں مانگنی آتی, لیکن یہاں بیٹھ کے نہیں کہتا ہوں میرے مولا میں سیاکار ہوں, گناہ گار ہوں, تیرے در کا خطاوار ہوں, ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں, زمین کے ذرات سے زیادہ میرے گناہ, سمندر کے قطروں سے زیادہ میرے گناہ, زمین کے ذرات سے زیادہ میرے گناہ, درختوں کے پتوں سے زیادہ میرے گناہ, آسمان کے ستاروں سے زیادہ میرے گناہ, یہ سب کچھ ہے, پر میرے مولا بتا میں جاؤں کہاں. دعا مانگی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, سرکار کے دادے نے دعا مانگی. آواز آئی عبد المطلب جب تم نے میرا دروازہ کھٹکھٹا دیا, اور اگلی بات یاد کر کے لکھ کے لے جاؤ, کیا مزیدار بات ذہن میں آئی ہے. آواز آئی عبد المطلب تو دعا مانگتا بات اور تھی, سارا مکہ مانگتا بات اور تھی, سارے قریش والے دعا مانگتے بات اور تھی, آمنہ اکیلی دعا مانگتی بات اور تھی. میں تیری جھولی کیسے خالی لوٹاؤں, آمنہ پیٹ میں میرے محبوب کو لے کے آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا اب میں نے اتنا قبول کر لیا, لشکر کی حاجت نہیں, فوج کی ضرورت نہیں, قریش والے بھی جاؤ, سردار آرام کرو, مکے والوں سو جاؤ, فرشتوں تمہاری ضرورت نہیں, جنوں تمہاری حاجت نہیں. آج ہاتھیوں کی فوج کے مقابلے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں. آمنہ جب تو کالی کملی والے کو لے کے آ گئی, میں بھی تمہیں ایسی جنگ کر کے دکھاؤں گا جس سے میری خدائی سمجھ میں آئے. نرالی جنگ ہوگی آج. عبد المطلب نے جب یہ بات کہہ دی کہ کعبے والا کعبے کی بات کرے گا تو میں ہی کروں گا. جبریل ہٹ جا, اسرافیل ایک طرف ہو جا, میکائیل اپنی طاقت کو الگ رکھو, سارے فرشتوں ایک طرف ہٹ جاؤ. آج نرالی جنگ ہوگی. نرالی کیسے ہوگی؟ فرمایا ابرہا کے ہاتھی لڑیں گے, میں خدا کی چڑیا لڑے گی. قرآن ہے, قرآن کہانیاں نہیں ہیں یہ, ڈوڑے نہیں ہیں. فرمایا میری خدائی تمہارے دماغ میں جب آئے گی, ایک طرف ہاتھی ہوں گے, ایک طرف ٹولے کی چڑیا ہوگی. خدائی طاقت کا مقابلہ ہوگا. بس دیکھتے دیکھتے ابرہا نے اپنی فوج کو چلنے کا حکم دیا. ہاتھی چلے, فوج چلی, اور آسمان کی طرف بادل سے دکھائی دیے, بادل سے دکھائی دیے. دیکھتے دیکھتے ہزاروں لاکھوں کروڑوں چڑیا جمع ہو گئی. جیسے فوج کو جب تک حکم نہیں ملتا اس وقت تک حملہ نہیں کرتی. بادل چھایا ہوا ہے, چڑیا گھوم رہی ہیں, اور انتظار ہے کہ کب بٹن دبے گا. ادھر سے آواز آئی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. چڑیاؤ برساؤ بم. اب بتاؤ, ذرا سی چونچ ہے, اتنی ننھی منی کنکرے پنجوں میں اٹھا رکھی ہے چڑیوں نے پنجوں میں ذرا سی کنکرے اٹھا رکھی ہیں. اب میں نہیں کہتا کسی جماعت کا فیصلہ نہیں, کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں. قرآن کہتا ترمیہم بحجارۃ من سجیل, برس
کریں. قرآن کہتا ہے ایک ایک کنکر 7 ہاتھیوں کے اندر سے گزرنا. خدا جس کے ساتھ ہو پھر چاہے چڑیا کیوں نہ ہو. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. قرآن کہتا ہے انہیں اس طرح ہاتھیوں کو چھلنی کر دیا. بادشاہ وہ خدا ہے، کون اس کا مقابلہ کرے. اکڑا نہ کرو. ہاں خدا جانے کیا ہو جائے گا. کس سے علاج دیکھو. جو عورتیں اس کے در پہ پڑی تھی، اس کی غلام بنی ہوئی تھی، انہی کے ہاتھوں سے سر میں جوتے مروا دیے. اس پروردگار سے وہ بڑا بے نیاز ہے. اس لیے اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں، او لوگوں میری ذات کا مقابلہ نہ کرو، میری صفات کا مقابلہ نہ کرو، میری ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بناؤ. میں اگر پکڑنے پہ آؤں گا تباہی پھر جائے گی. اب رہا گیا اپنے کعبے کو بنانے آیا تھا، سب کچھ کھو بیٹھا. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت بن کر آئے، ہمارے لیے کرم بن کر آئے، رؤوف بن کر آئے، رحوم بن کر آئے، رحیم بن کر آئے، مہربانیوں والا نبی بن کر آئے، شافی کوثر شافی معشر بن کر آئے، ساقی کوثر بن کر آئے، شفیع المذنبین بن کر آئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امت والے قرآن والے بن کر آئے. ارے سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ نبی نے ہمیں قرآن دیا اور ہم نبی کے یہاں نبی کے دروازے پہ نبی کے حضور میں ہر وقت بدماشیاں پیش کریں. جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ ہر پیر کے دن اور ہر جمعرات کے دن ہر امتی کا نامہ اعمال آقا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. ذرا سوچو تو صحیح، یہ میرا تیرا عمل دیکھ کر حضور خوش ہوتے ہوں گے. نماز نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہے، زبان سے سچی بات نہیں ہے، دماغ میں ایک بات سمائی ہوئی ہے کہ دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنا کوئی جھوٹ ہے، یہ تو کاروباری لائن ہے. نہ کاروباری لائن میں بیٹھ کر کے غلط کام کرنا جائز ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ گھر میں بدماشی نہ کرو، دکان پہ بے شک بدماشی کرو. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں خوف نہیں. ہم میں سے بھی کبھی کسی نے خطا مانی؟ ایک گناہ کرنا اور ایک کرنا کیا ہے؟ سارا جہان کر رہا ہے، میں کر رہا ہوں تو کیا ہے؟ اسی کو خداوند کریم نے اعلان کر کے فرما دیا، ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے. ایسا وقت میں لاؤں گا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں، کفن دینے والا کوئی نہیں، غسل دینے والا کوئی نہیں، قبر میں دفن کرنے والا کوئی نہیں. سری تمہاری ہوگی، کھوپڑیاں تمہاری ہوں گی، کتے گھسیٹیں گے. اکڑ کرتا ہے آدمی. کسی کو ڈاکٹری پہ ناز ہے، کسی کو افسری پہ ناز ہے، کسی کو پیری فقیری اور مولوی پڑھنے کا فخر ہے، کسی کو حاجی اور نمازی پڑھنے کا فخر ہے. فرمایا کیا فخر کرو گے؟ میرے در پہ آؤ گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا. یہ تو بھائی سیدھی سادی بات ہے. میں بھی زور لگا رہا ہوں، جب موت آئے گی خود بخود پتہ چل جائے گا کہ ساری دنیا میں اور ساری زندگی میں میں کیا کرتا رہا ہوں. وہاں تو آنکھوں کے اشارے بھی لکھے جا رہے ہیں، زبان سے جو کلمہ نکلتا ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے. ہر چیز ریکارڈ میں ہے، ریکارڈ میں. تو ہمارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر چیز کا نمونہ بن کے دکھلایا. کھا کے دکھایا، پی کے دکھایا، سو کے دکھایا، اپنی شادیاں کر کے دکھلائی، اپنی بچیوں کی شادیاں کر کے دکھلائی، اپنے عزیزوں رشتہ داروں کی شادیاں کر کے دکھلائی، بیمار بھی ہو کے دکھایا، مدینے کا بادشاہ بن کے بھی دکھایا، اور اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھ کے بھی دکھایا. ایک ایک وقت میں ایک ایک بکری کی ران بھی کھا کے دکھائی.
اور کئی کئی وقت میں درختوں کے پتے چبا کر الحمدللہ پڑھ کے بھی دکھایا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا مہینوں مہینوں ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ، پانی بھی مول ملتا تھا، تو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں میں فتح کر کے بھی دکھلائی۔ جنگ بدر کے فاتح کو دیکھو، اگر کسی نے شکست دیکھ لی ہو تو احد کے میدان میں پیغمبر کے چچا کے 11 ٹکڑے اٹھاتے ہوئے کو دیکھو۔ اگر تمہاری بیٹی ہے تمہیں اس کے ساتھ نباہ کرنا پڑ رہا ہے تو تم فاطمہ کے ابا کو دیکھو کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اگر عمر میں تیری بیوی چھوٹی ہے اس کے ساتھ تجھے زندگی بسر کرنی پڑ رہی ہے تو تو عائشہ صدیقہ کے شوہر کو دیکھ کہ عائشہ صدیقہ کی عمر 6 سال ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 52 سال ہے۔ اور اگر تیری بیوی عمر میں تجھ سے بڑی ہے اس سے گزارا کرنا پڑ رہا ہے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خامن کو دیکھ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 21 یا 25 برس ہے اور حضرت خدیجہ کی عمر 45 سال ہے۔ اگر تمہیں نواسے کے ساتھ نباہ کرنا پڑ رہا ہے حسین کے نانا کو دیکھ، اگر تجھے اپنے داماد کے ساتھ نباہ کرنا پڑتا ہے علی مرتضی اور عثمان کے سسر کو دیکھ، اور اگر تجھے اپنے سورے کے ساتھ نباہ کرنا پڑتا ہے تو پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابو بکر صدیق سسر کو دیکھ۔ کون سی چیز ہے جو میرے آقا کی سیرت میں تجھے نہیں ملتی؟ اپنی زندگی میں انقلاب لاؤ، سچ اختیار کرو، شرافت اختیار کرو، عبادت اختیار کرو، ظلم سے باز آؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعضی مرتبہ آدمی ایسا ظلم کر بیٹھتا ہے کہ اس ظلم کو اگر زمین پہ ڈال دو تو زمین میں آگ لگ جائے، سمندر میں ڈال دو سمندر میں آگ لگ جائے۔ یہ سارا جہان ناپیدار ہے اور بے وفا ہے۔ اسی کو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کیا عجیب نقل کرتا ہے، کہتا ہے کہ یکی بر حسیرو یکی بر سریر، یکی در پلاسو یکی در حریر۔ کہتا ہے یہ تو مقدری سودے ہیں، ایک موری میں لپٹا بیٹھا ہے اور ایک مخمل اور تخت شہنشاہی پہ بیٹھا ہے۔ یکی باجدارو یکی تاجدار، یکی باجدارو یکی تاجدار، یکی سرفراز ہو یکی خاک سہار۔ ایک کے سر پہ تاج ہے اور ایک کے سر پہ کپڑا بھی نہیں، تھر 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 سردی میں کرتا پھرتا ہے۔ اللہ نے الگ الگ مقدر بنائے۔ فرمایا یکی را شب و روز مصحب بدست، یکی را شب و روز مصحب بدست، یکی خفتہ در کنج میں خانہ مست۔ کہتا ہے ایک ایسا مقدروں والا ہے ہر وقت اس کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے، اور ایک ایسا ہے شراب خانے میں سے میت نکل رہی ہے، کنجر خانے میں سے موت نکل رہی ہے۔ ایک ایسا نصیبے والا ادھر دم نکلا ادھر قرآن زبان پہ تھا، اور ایک ایسا مقدروں کا مارا ہوا کنجری کی گود میں موت آ رہی ہے۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں پوری زندگی دی، ساری زندگی کا طریقہ کار بتا دیا۔ یہ بات نہیں ہے جو تم نے اختیار کر رکھی ہے کہ غزلیں گاؤ پتاشے کھاؤ اور جنت میں چلے جاؤ۔ اگر پتاشے چاپ کر جنت میں جاتے تو بلال کا چمڑا نہ ادھیڑا جاتا۔ ہاں 4 عورتوں نے 4 مردوں نے مل کر غزلیں گائی اور مٹھائی کھائی اور جا کے سو گئے، صبح کی نماز بھی نہیں۔ دوستو جنت اگر اتنی سستی ہوتی سیدہ زنیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی، ابو فقیہہ کی پسلیاں نہ توڑی جاتی، لبینہ کا چمڑا نہ ادھیڑا جاتا، بے شمار صحابہ کرام کا قیمہ نہ بنتا۔ بڑی عجیب بات کہی، مجذوب نے فیصلہ کر دیا
मजजूब कहता कि वाह गफल तेरी हस्ती नहीं, वाह गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं। वाह गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं। और राह गुजर दुनिया है बस्ती नहीं, राह गुजर दुनिया है बस्ती नहीं। होश कर कुछ जाए मस्ती नहीं। कुछ अकल कर, दिमाग लड़ा, मखौल तो नहीं। इसलिए कुरान करीम ने ऐलान कर दिया, उलाइकल्लदीना कफरू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइही फहबितत आमालुहुम फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। ओ मेरे बंदे, बदियों का पलड़ा भर के लाया, नेकियों वाले में हाई कुछ नहीं, तो लूं क्या? भी तोल तो जब ही लगेगा ना जब दोनों पलड़ों में कुछ वजन होगा। एक पलड़े में जब कुछ है ही नहीं तो लूं क्या? यौमल क़ियामति वज़ना, वजन किस बात का करूं? तो दोस्तों, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की ताबेदारी का वक़्त है। और खुदा जाने मेरी तेरी किसकी कब्र तैयार है। एक हदीस पाक में यूं आता है कि बसा औकात आदमी बंगला कोठी मकान बनाता है। हुजूर ने फरमाया, सब कह जो सल्लल्लाहु, बसा औकात आदमी अपनी सारी पूंजी लगा देता है मकान पे, लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ने यूं फरमाया कि उस गरीब को यह पता भी नहीं कि उस महल में एक रात भी सोना नसीब नहीं है, एक रात भी उस मकान में बसेरा नसीब नहीं, मौत आ जाएगी। और इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बसा औकात आदमी सेरा बांध के चलता है, शादी की तैयारी है, खुशी है, नाच रहा है, खुशियों में फूला नहीं समाता, लेकिन उस गरीब को यह पता भी नहीं कि जिस दुल्हन को लेने चला हूं हाथ लगाना भी नसीब नहीं होगा। क्या पता उसे। बड़ी अजीब बात फरमाई मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फरमाया, दो चीजों की जमानत तुम दे दो, लिख के ले जाओ, दिल की तख्ती पे काम आने वाली बात है, अगर अमल करोगे इंशाअल्लाह कब्रों में दुआएं दोगे। फरमाया, दो चीजों की जमानत तुम दे दो, जन्नतुल फिरदौस का जामिन मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बनता हूं। और जिसका जामिन काली कमली वाला बन जाए उसे क्या चाहिए। फरमाया, दो चीजों की जमानत दो, एक ये जो तुम्हारे मुंह में है जुबान, इसकी जमानत दो कि इसको अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ नहीं चलाओगे, और एक जो तुम्हारी नफसानी ख्वाहिशात की जगह बनाई है उसे गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। फरमाया, दो चीजों की जमानत तुम दे दो, जन्नत का जामिन मैं हूं। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमानत तो दे दी, हम जमानत कैसे दें, हम जमानत कहां से लाएं। यूं ही अगर पिछले टांगे में बुरका नजर आ जाए ना, ऐसे मुड़ मुड़ के देखते हैं जैसे इनका सोना गिर पड़ा हो सड़क पे। ये जमानत पक्की हो रही है, पहले उबूरी थी कन्फर्म हो रही है। क्या बदमाशी का दौर है, चिट्टी दाढ़ी, क्या देख रहे हो, क्या करोगे देखकर इनको, ये तो भेड़ बकरियां हैं। इसीलिए खुदा के कुरान ने फैसला कर दिया कि जब लोग बदमाश हो जाएंगे, दिल हराम सोचेगा, आंख हराम देखेगी, हाथ हराम चलेगा, कान हराम सुनेंगे, अल्लाह फरमाते हैं फिर मैं भी ठोक के फैसले करूंगा, फिर ठोक का फैसला आएगा। इधर समाउन शक्कत, आसमान फट पड़ेगा, जमीन चिरकर करोड़ों आदमियों को अंदर लुकमा बनाकर ले जाएगी। इसलिए इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का खुलासा ये है कि कुरान पे अमल किया जाए, दुरूद शरीफ की कसरत की जाए। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।